السلام علیکم لسنرز، میں ہوں آپ کی ہوسٹ نیلم، اور نیلم آپ کو اپنے چینل میں ویلکم کرتی ہے۔ شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو اللہ پاک کا نام لے کر، جو انتہائی عالی رتبہ اور بہت جلیل القدر ہے۔ میں اپنے سبھی سننے والوں کے لیے یہ دعا کرتی ہوں کہ میرے سبھی سننے والے ہمیشہ شاد اور آباد رہیں، جہاں رہیں خوش باش رہیں، اور اللہ پاک کی رحمت بھرا سایہ ہمیشہ ہم لوگوں کے اوپر قائم اور دائم رہے، آمین ثم آمین۔ اسی دعا کے ساتھ آج کی سٹوریز جنات کے قصے کہانیوں کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ تو لسنرز، آج کی پہلی سٹوری میرے ساتھ شیئر کی انڈیا سے اتل جی نے۔ اتل جی کہتے ہیں کہ میں آج آپ کے ساتھ ایک سٹوری شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ میں ریگولر آپ کی سٹوریز سنتا ہوں، لیکن آج فرسٹ ٹائم میں اپنی ایک سٹوری، اپنے گھر کی ایک سچی خوفناک آپ بیتی سٹوری آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ اتل کہتے ہیں کہ ہم لوگ اس گھر کو اب چھوڑ چکے ہیں۔ یہ اس گھر کی بات ہے جس میں ہم لوگ آج سے 5 سال پہلے رہا کرتے تھے۔ ہم لوگوں کا وہ جو گھر تھا وہ کافی بڑا تھا، اور اس گھر کے صحن میں بہت بڑا ایک برگد کا پیڑ تھا۔ یعنی کہ لوگ سننے میں یہ کہتے ہیں کہ برگد کا پیڑ اگر ہو بھی تو لوگوں کے لانس میں ہوتا ہے، باہر احاطے والی جگہ پہ ہوتا ہے، لیکن وہ برگد کا بہت بڑا ایک اتنا بڑا پیڑ، جو کہ میری ابو مجھے میرے جو مطلب ان کی لینگویج میں بابو جی بولتے ہیں، لیکن ہم لوگوں کی لینگویج میں ابو جی مطلب ابو کہتے ہیں، تو اس لیے میں یہ نیم کال کر رہی ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ بتاتے ہیں کہ یہ جو درخت ہے یہ بہت زیادہ قدیم ہے، اور ادھر بہت سے جنات کا بسیرا ہے، اور ادھر بیٹھنے سے پہلے ہم لوگ کئی دفعہ سوچتے ہیں، یعنی کہ جو بھی ہم لوگوں کے علاوہ کوئی دوسرا شخص جو ہم لوگوں کے گھر کا نہیں ہے، اگر وہ اس گھر میں اس درخت کے نیچے آ کر بیٹھے، یا مطلب ریگولر بیٹھنے لگ جائے، یا جو کچھ بھی ادھر کچھ کرے، تو اس کے ساتھ بہت عجیب و غریب واقعات ہوتے ہیں۔ تو اتل جی کہتے ہیں کہ میری ایک کزن تھی، وہ ہم لوگوں کے گھر آئیں، اور اس دن ہم لوگوں کے گھر پوجا کا دن تھا۔ سب لوگ پوجا میں مصروف تھے۔ پوجا کرنے کے بعد میری وہ جو کزن تھی وہ کافی تھک گئی، اور تھک کر اسی برگد کے پیڑ کے ارد گرد ایک گول سا ہالہ بنا ہوتا ہے، اور اس ہالے کے پاس آ کر بالکل پیڑ کے نیچے بیٹھ گئی۔ آج سے پہلے اس کے ساتھ ایسے کبھی نہیں ہوا تھا۔ میری کزن کی ایج 22 ایئرس تھی۔ تو میری کزن جیسے ہی نیچے بیٹھی، اچانک سے اس کو یوں لگا جیسے اس کے اوپر کسی نے برقع پھینکا ہے۔ کالے رنگ کی چادر، برقع نما چادر اس کے اوپر آ کر گری ہے، اور وہ غلاف میں لپٹی گئی ہے۔ اسی ٹائم میری کزن نے شور مچانا شروع کر دیا، اور میری کزن نے یہ کہا کہ میرے اوپر کسی چیز نے مجھے جکڑ لیا ہے، ایسے لگتا ہے کہ کوئی کالی چادر میرے چہرے کے، میرے سارے وجود کے اوپر آ کر گر گئی ہے۔ جس پہ ہم سب لوگ اس کا شور سن کر جب باہر آئے تو وہ یہی الفاظ بول رہی تھی، اور یہ کہہ رہی تھی کہ اس چادر کو میرے جسم سے ہٹا دو۔ خیر، میری کزن کو اٹھا کر کمرے میں لایا گیا۔ وہ بے ہوش ہو چکی تھی چیخیں مارنے کی وجہ سے، اور جب وہ ہوش میں آئی تو یہی کہہ رہی تھی، وہ کالی چادر اوپر سے میری آئی ہے، اوپر درخت والی سائڈ سے میرے اوپر آئی ہے، اور وہ میرے سارے جسم کے ساتھ لپٹ گئی ہے، لیکن اب مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ میرے جسم کے ساتھ کوئی بھی چیز نہیں ہے۔ میری کزن جب اپنے گھر گئی تو اپنے گھر جانے کے بعد میری کزن کو رات کے ٹائم دورے کی کیفیت ہو گئی، یعنی اس کے وجود میں کوئی اور وجود آ گیا، یعنی کہ جنات آ گئے، اور وہ جنات بہت بلند آواز میں بولنے لگے۔ میری جو کزن تھی وہ اونچی آوازوں میں چیخنے لگی، اور کسی مرد کی آواز اس کی آواز میں بولنے لگی۔ میرے جو تھے کزن، وہ اس کے پاس بیٹھے، جو بھی ان کی لینگویج، جو ان کے عقیدے کے مطابق ان کے چیزیں ہیں وہ پڑھنے لگے۔ وہ پڑھتے پڑھتے میری کزن کی حالت اور زیادہ خراب ہو گئی، اور سارے گھر والے اس کو دیکھ رہے تھے کہ آخر اس کو ہوا کیا ہے۔ اس کی آنکھیں بہت زیادہ خوفناک ہو چکی تھی، اور اس کو اٹھا کر سب لوگ باہر مندر والی سائڈ پر گئے، اور مندر میں جا کر انہوں نے مندر میں اپنی اس بیٹی کو، یعنی میری کزن کو بٹھایا، اور پھر وہاں پہ جو ہوتے ہیں وہ پنڈت صاحب کو بلایا گیا، اور وہ پنڈت جی جب آئے تو انہوں نے جب میری کزن کو دیکھا تو انہوں نے کہا اس کے اوپر تو جنات کا بسیرا ہو چکا ہے، یعنی کہ بہت سخت قسم کے جنات ہیں جو کہ آپ کی بیٹی کے اوپر حاوی ہو چکے ہیں، تو یہ تو اس کو ساری زندگی نہیں چھوڑیں گے، اس لیے یہ اس کا حل ہے کہ آپ اس کو، میں وقتی طور پہ دم کر دیتا ہوں، لیکن پھر آپ اس کو لے جائیں۔ خیر، وہ میری کزن کو گھر لے آئے، کچھ اس کو آرام آیا۔
آرام آنے کے بعد وہ ہمیشہ ایک ہی لفظ بولتی تھی، جب بھی اس پہ دورے کی کیفیت ہوتی تھی وہ یہ کہتی تھی کہ میرے وجود کے اوپر کوئی بہت بڑی کالی چادر آ گئی ہے، اور اس کے بعد اس کو دورہ پڑنے لگتا تھا۔ میری وہ کزن بالکل ٹھیک تھی، لیکن دیکھتے دیکھتے اس کی حالت اس طرح ہو گئی تھی جیسے کسی اللہ لوگ انسان کی ہوتی ہے، یعنی کہ ان کی لینگویج میں یہ وہ کہہ رہے تھے کہ جیسے کوئی مطلب کہ بالکل پاگل ہو جاتا ہے، پاگل انسان کی طرح وہ ہو گئی تھی، وہ نارمل نہیں رہی تھی۔ اس کی کنڈیشن دیکھ کر ہم سب لوگ بہت زیادہ پریشان ہوا کرتے تھے۔ دیکھتے دیکھتے میری اس کزن کے جو دونوں کڈنیز تھے وہ بالکل فیلئر ہو گئے، اور اس کو جب ڈاکٹرز کے پاس لے جایا گیا، ڈاکٹرز نے یہ کہا کہ اس کی جو کڈنی ہے وہ فیلئر ہو چکے ہیں۔ بہت علاج کروایا، بہت دم درود کروائے، لیکن اس کے بعد اتل کہتے ہیں کہ ان کے بھگوان کی ان پہ کرپا ہوئی تو جس کی وجہ سے وہ ٹھیک ہو گئیں۔ پھر اس کے بعد جب ان کے کڈنیز ٹھیک ہوئے تو ان کا جو لنگس تھے وہ خراب ہو گئے، جس کی وجہ سے ڈاکٹرز نے یہ کہہ دیا کہ ان کو ٹی بی ہو گئی ہے، اور ٹی بی جیسی مہلک مرض میں وہ مبتلا ہو گئیں۔ جب اس کا علاج کروایا گیا تو ڈاکٹرز نے کہا کہ یہ کچھ ہی دنوں کی مہمان ہے، لیکن آج تک 6 سال گزر گئے، 6 سے 7 سال۔ میری کزن آج بھی زندہ ہے، وہ بالکل ٹھیک ہے، لیکن اس کے اوپر شدید بیماری ہے۔ اس کے ہاں ایک بیٹی کی پیدائش ہوئی تھی، اور جیسی وہ بیٹی اس دنیا میں آئی تو وہ اس کی ڈیتھ ہو گئی۔ آج تک وہ بے اولاد ہے، اس کے گھر میں بچے نہیں ہیں، اور وہ بہت زیادہ بیمار رہتی ہے، لیکن وہ اس طرح ریئیکٹ کرتی ہے جیسے کوئی پاگل ہوتے ہیں، وہ نارمل نہیں لگتی ہے، وہ نارمل، لیکن اس کا جو اپنی باڈی کے اوپر جو سارا کنٹرول ہے وہ ختم ہو چکا ہے، وہ نارمل بالکل بھی نہیں لگتی، لیکن وہ نارمل ہے۔ جو میری وہ کزن تھی، اس کے اوپر وہ جس چیز کا بسیرا ہوا تھا، اس چیز نے اس کے جو والد صاحب تھے ان کے اوپر بھی اٹیک کیا۔ ان کو بہت زیادہ اسموکنگ کرنے کی عادت تھی۔ اتل کہتے ہیں کہ ان کے جو پھپھا تھے ان کو بہت زیادہ اسموکنگ کی عادت تھی، تو ایک دن وہ اسموکنگ کرتے کرتے سو گئے، سردیاں تھیں، تو ان کی جو غلاف تھا اس میں آگ لگ گئی، اور آگ اتنی برے طریقے سے ان کی صرف چارپائی کو لگی، اور وہ بھی جل کے راکھ ہو گئے، ان کو باہر نکلنے کا موقع ہی نہیں ملا۔ اور جب وہ ان کی چیخوں کی آوازیں آئیں تو سارے بھاگ کر آئے، تب تک ان کا 90% جو باڈی تھی وہ جل چکی تھی۔ وہ سب کچھ وہ جنات کرتے تھے جو میری کزن کے اوپر تھے۔ پھر ہم نے اتل کہتے ہیں ہمارے گھر میں وہ برگد کا پیڑ تھا، ہمیں آج تک کچھ ایسا ویسا اس گھر میں محسوس نہیں ہوا تھا۔ ایک دن اتل کہتی ہیں کہ جو ان کی والدہ تھیں وہ سو رہی تھیں، تو ان کے جو پاؤں کا انگوٹھا ہے وہ کسی نے بہت زور سے چھیڑا، تو ان کی آنکھ کھل گئی۔ وہ کیا دیکھتی ہیں کہ ان کے پیروں والی سائڈ پہ ایک لڑکا کھڑا ہوا ہے، اور یہ کہہ رہا ہے کہ میرے راستے سے اٹھو، تم ادھر صحن میں میرے راستے میں سوئی ہوئی ہو، مجھے گزرنے میں دقت محسوس ہو رہی ہے۔ تو میری جو والدہ تھی وہ ڈر گئیں، اور ڈر کر اٹھ کے بیٹھ گئیں۔ انہوں نے کہا کہ ایسے ایسے میرے ساتھ ہوا۔ انہوں نے پتا جی کو اٹھایا، تو انہوں نے کہا کہ تم چارپائی سائڈ سے ہٹا لو۔ جیسے ہی انہوں نے چارپائی سائڈ سے ہٹائی تو پھر وہ سکون سے سوئی۔ ساری رات ان کو کسی چیز نے تنگ نہیں کیا، لیکن وہ کہتی تھی کہ ساری رات مجھے یہ لگتا تھا کہ ابھی کوئی اور چیز میرے سامنے آ جائے گی۔ پھر ایک دفعہ اتل کہتے ہیں کہ جب میری کزن کی حالت خراب ہوئی، اس کے بعد واقعات کا سلسلہ ہم لوگوں کے گھر میں شروع ہو گیا، کیونکہ تب ہم بہت زیادہ محسوس کرنے لگے تھے۔ اس سے پہلے ہم ایسی چیزوں کو اپنے گھر میں محسوس نہیں کرتے تھے۔ ایک دن میری وہ جو کزن ہے ان کے بھائی تھے، وہ ہم لوگوں کے گھر آئے ہوئے تھے۔ ہم سارے کزن باہر سین میں کھیل رہے تھے، حتیٰ کہ ہم برگد کے اس پیڑ کے نیچے نہیں تھے، لیکن وہ جو پیڑ تھا وہ اس قدر بڑا تھا کہ اس کی وہ جو ساری چھاؤں تھی وہ سارے صحن میں پھیلی ہوئی تھی۔ ہم سارے کزن کھیل رہے تھے، تو کھیلتے کھیلتے وہ جو میری کزن کا بھائی ہے اس کے چہرے پہ کسی نے بہت زور سے تھپڑ مارا، اور تھپڑ کھا کر جب اسے تھپڑ پڑا تو اس نے شور مچا دی، اور اس نے کہا کہ میرے چہرے پہ کسی نے بہت زور سے تھپڑ مارا ہے۔ ہم لوگ سب یہ کہنے لگے کہ یہ تمہارا وہم ہے، ایسے نہیں ہو سکتا، لیکن اس کے فیس کے اوپر باقاعدہ فنگرز کے نشان تھے۔ وہ روتا ہوا اپنے گھر چلا گیا۔ ہم لوگ میرے جو پتا جی تھے انہوں نے پھر یہ کہا، اتل کہتے ہیں کہ ہمیں اس گھر کو چھوڑ دینا چاہیے، اس گھر میں تو بہت عجیب سے معاملات ہو رہے ہیں، کیونکہ وہ جو چیز تھی وہ اب ہماری مداخلت کو صحن میں برداشت نہیں کر سکتی تھی، اور صحن میں سے گزر کے ہم نے باہر جانا ہوتا تھا۔ گرمیوں میں ہم لوگ باہر ہی سوتے تھے، اور حتیٰ کہ اتل کہتے ہیں کہ سردیوں کے موسم میں بھی جو میری والدہ ہیں وہ بہت جلدی جاگ جاتی ہیں، اور صبح سارے وہ کام کرتی ہیں۔ صبح 6 بجے تک ہمارے گھر کے تمام کام ہوئے ہوتے ہیں، ہم لوگ بہت جلدی جاگ جایا کرتے ہیں۔ اتل کہتے ہیں کہ میری والدہ جب صبح اٹھ جاگتی تھی تو ان کو صحن میں عجیب و غریب قسم کی مخلوق نظر آئی،
یعنی کہ وہ درخت سے رینگتی ہوئی، اس برگد کے پیڑ سے رینگتی ہوئی نیچے اتر رہی تھی. جیسے ہی میری والدہ نے اس کو دیکھا تو وہ چیز غائب ہو گئی. اس طرح ان کے لیے بہت دقت محسوس ہو رہی تھی. وہ بالکل بھی اکیلی اب صبح کے ٹائم کام نہیں کر سکتی تھی، نہ ہی ہم گرمیوں میں اس صحن میں سو سکتے تھے. اگر ہم ادھر سونے کا ارادہ کرتے تھے تو وہ چیزیں باقاعدہ ہمیں تنگ کرتی تھیں اور اٹھا دیتی تھیں. یوں لگتا تھا کہ جیسے سارے صحن میں ہوا چلنے لگ گئی ہے، بارش آ جائے گی، کوئی آندھی آئی ہوئی ہے. لیکن جیسے ہم لوگ اندر آتے تھے صحن سے چارپائیاں اٹھا کر تو سب کچھ ٹھیک ہو جاتا تھا. اس طرح کے واقعات نے جب ہمارے گھر میں جنم لیا تو ہم لوگوں نے یہ سوچا کہ ہمیں اس گھر کو چھوڑ دینا چاہیے. اس گھر کو چھوڑنا ہی ہم لوگوں کے لیے بہتری ہے. جن دنوں میں ہم لوگ ادھر رہے تو جہاں میری والدہ کے پاؤں کے انگوٹھے کو کسی چیز نے چھیڑا تھا، وہاں پہ جو بھی سوتا تھا اس کے پاؤں کے انگوٹھے کو وہ باقاعدہ چھیڑتے تھے. تو ہم لوگ جب بچوں کے ساتھ ایسے ہوا تو ہم لوگ بہت زیادہ ڈر گئے، اور ڈرنے کی وجہ سے ہم نے اپنے پتا جی کو کہا کہ اب اس گھر کو ہمیں چھوڑنا چاہیے. میرے پتا جی نے وقتی طور پہ ایک گھر رینٹ پہ لے لیا. ہم نے اس گھر کو بند کر دیا. ہم لوگوں نے اپنے محلے میں اس چیز کا شور نہیں ڈالا کہ ہم لوگوں کے گھر میں عجیب قسم کے کام ہونے لگے ہیں، کیونکہ اگر محلے میں ہم لوگ شور ڈالتے تو پھر ہم لوگوں کا گھر ساری زندگی رینٹ آؤٹ نہیں ہونا تھا. میرے پتا جی نے یہ کہا کہ اگر ہم اس گھر کو رینٹ آؤٹ کریں گے تو ہم لوگوں کا گھر اور زیادہ بدنام ہو جائے گا، اس لیے ہمیں اس گھر کو بند کر دینا چاہیے. آج تک وہ جو گھر ہے وہ ہم لوگوں کے پاس ہی ہے. ہم لوگ اس گھر میں کبھی کبھار جایا کرتے ہیں. اس گھر میں ہم نے اپنے پرانے گھر کا سامان رکھا ہوا ہے. سارا جو پرانا سامان ہم لوگوں کے استعمال میں نہیں تھا وہ سامان ہم نے اس گھر میں رکھا ہوا ہے. اکثر جو میری امی ہیں وہ مجھے بھیجتی ہیں اس گھر میں کوئی چیز لینے کے لیے، کچھ رکھنے کے لیے. تو جب گھر کے اندر جایا جاتا ہے تو گھر کا جو سارا ماحول ہے وہ بڑا عجیب لگتا ہے. بچپن کی وہ یادیں تو آتی ہیں لیکن خوف بھی آتا ہے کہ اب ادھر جنات کا بسیرا ہے. میری کزن کی ایک غلطی جس کی وجہ سے میری کزن اس برگد کے پیڑ کے نیچے جب بیٹھی، اس کی ایک غلطی نہ جانے اس نے اس ٹائم پہ ادھر کیا کیا تھا، اس سے کیا نہیں ہوا، جو کہ اس کی بھی ساری زندگی خراب ہو گئی اور ہم بھی اپنے اس گھر کو چھوڑ کر چلے گئے. میرے جو پتا تھے وہ بہت دفعہ ادھر کسی تانترک کو لے کر آئے. ایک دفعہ بہت بڑے پنڈت کو بھی لے کر آئے. جب وہ ادھر آئے انہوں نے اس درخت کے نیچے پڑھائی کی تو ان کو یہ پتہ لگا کہ ادھر باقاعدہ 2 میاں بیوی یعنی کہ ایک شادی شدہ جوڑا رہتا ہے جنات کا، جس کا اس برگد کے پیڑ کے اوپر بسیرا ہے. اور اس وجہ سے جب وہ آپ کی کزن ادھر بیٹھی ہے اس نے نہ جانے کوئی ایسا کام کیا ہے جس کی وجہ سے وہ جو چیزیں ہیں وہ آپ سے ناراض ہو گئی ہیں. آپ نے اچھا کیا ہے کہ آپ نے اس گھر کو چھوڑ دیا. اگر آپ اس گھر کو نہ چھوڑتے تو وہ آپ کو بہت زیادہ نقصان دیتی، آپ کو جانی نقصان بھی دیتی اور مالی نقصان بھی دیتی. اطل کہتے ہیں جب تک ہم اس گھر میں رہے ان چیزوں نے ہمیں مالی نقصان نہیں دیا، لیکن ہاں ہم لوگوں کے اوپر تکلیف پریشانی کچھ نہ کچھ ضرور بنا رہتا تھا. جب کبھی ہم اس گھر میں اب بھی جاتے ہیں کسی کام کے سلسلے میں تو عجیب سی وہاں پہ کیفیت محسوس ہوتی ہے. ٹھنڈ میں بھی جب اس پیڑ کے نیچے سے گزرتے ہیں تو وہ پیڑ والی جگہ انتہائی گرم محسوس ہوتی ہے، وہاں پہ گرمائش محسوس ہوتی ہے. یعنی کہ یہ جو چیزیں ہیں یہ واقعی اطل کہتے ہیں کہ یہ آگ سے بنی ہوئی ہیں، اور آگ سے بنی ہوئی چیزوں کے قریب انسان جب جاتا ہے تو وہاں پہ گرمائش ہی لگتی ہے. تو محسوس ہوتا ہے کہ پیڑ کے اس حصے میں نیچے کچھ اب نارمل ضرور ہے جو کہ نارمل نہیں ہے. تو جب بھی سامان رکھنے کے لیے جاتا ہوں تو بڑی جلدی واپس آ جاتا ہوں. اطل کہتے ہیں خوف آتا ہے کہ جیسے باہر کوئی چیز سامنے نہ آ جائے، کوئی خوفناک چہرے کی مخلوق جو میری امی نے دیکھی تھی وہ کہیں میرے سامنے نہ آ جائے. لیکن آج تک میرے سامنے ایسی کوئی چیز نہیں آئی اور میں پھر گھر آ جاتا ہوں. یہ ایک سٹوری تھی جو کہ اطل نے انڈیا سے میرے ساتھ شیئر کی. بہت شکریہ اطل اپنی سٹوری شیئر کرنے کے لیے. تو لسنرز بڑھتے ہیں آج کی دوسری خوفناک کہانی کی طرف. تو آج کی دوسری جو خوفناک کہانی ہے یہ سٹوری میرے ساتھ نازش نے شیئر کیا اسلام آباد سے. نازش کہتی ہیں کہ میرے جو ہسبینڈ ہیں ان کی بہت بڑی الیکٹرانکس کی شاپ ہے، اور ان کی شاپ کے جو سامنے ہے ایک یعنی کہ وہاں پہ اکثر مسافر آ کر بیٹھ جایا کرتے ہیں. وہاں پہ ایک جگہ بنی ہوئی ہے، اوپر سے اس جگہ کو کورڈ کیا ہوا ہے اور نیچے بینچز لگے ہوئے ہیں جن کے اوپر آ کر اکثر لوگ جنہوں نے بس پہ جانا ہو وہاں پہ بیٹھ کر ویٹ کر لیتے ہیں بس کے آنے کا. تو وہاں پہ بڑے بڑے پلر بنے ہوئے ہیں اس جگہ کے اندر اور ساتھ ہی بیٹھنے کی جگہ بنی ہوئی ہے. ایک دن نازش کہتی ہیں کہ میرے ہسبینڈ اپنی شاپ پر تھے، رات کا ٹائم تھا اور بارش بہت شدید ہو رہی تھی.
تو انہوں نے یہ سوچا کہ بارش رکے گی تو میں گھر چلا جاؤں گا. ان کے جو باقی شاپ کیپر تھے جو ان کے پاس کام کرتے تھے ان کو انہوں نے جلدی چھٹی دے دی. انہوں نے کہا کہ تم لوگ گھر چلے جاؤ, تو جیسی بارش رکے گی تو میں آج خود شاپ کو بند کر کے چلا جاؤں گا. نارملی میرے ہسبینڈ جلدی گھر آ جاتے ہیں اور جو ورکرز اوپر رکھے ہوئے ہیں شاپ کیپرز وہی شاپ کو بند کیا کرتے ہیں. اس دن میرے ہسبینڈ کہتے ہیں پتہ نہیں مجھے بارش بہت اچھی لگ رہی تھی جس کی وجہ سے میرا دل نہیں چاہا کہ میں جلدی شاپ کو بند کروں. کافی دیر میرے ہسبینڈ شاپ پر بیٹھے رہے. رات 12:30 بجے کا ٹائم تھا. تو میرے جو ہسبینڈ تھے وہ کہتے ہیں کہ وہ جو سامنے ویٹنگ ایریا بنا ہوا تھا اس ویٹنگ ایریا کے بالکل سامنے وہ بالکل میری شاپ کے سامنے تھا. 5 سے 6 قدم کے فاصلے پہ وہ ہوگا. تو میں نے دیکھا کہ مجھے نا کوئی ان پلرز کے پیچھے سے بار بار باہر نکلتا ہے. تھوڑے چھوٹے قد کی وہ جو بھی وہ انسان یا جو بھی وہ مخلوق تھی اس کی ہائٹ چھوٹی تھی, اتنی تھی کہ جیسے کوئی 10 سے 11 سال کے بچے کی ہائٹ ہوتی ہے, لیکن اس کا جو فیس تھا وہ بڑے آدمیوں کی طرح تھا. وہ مجھے چھانک کر بار بار وہاں سے دیکھ رہا تھا اور مجھے اپنی طرف متوجہ کر کے وہ جو بھی چیز تھی وہ پیچھے ہو جاتی تھی. میں نے 3 سے 4 دفعہ اس چیز کو جب نوٹس کیا کہ اتنی شدید بارش میں مجھے کون چھانک کر دیکھ رہا ہے اور یہ کیوں ایسے کر رہا ہے. تو جب میں نے دوبارہ دیکھا تو اس نے مجھے پھر چھانک کر دیکھا تو وہاں پہ ایک ایسے چھوٹے سے قد کا شخص تھا اور اس کا جو فیس تھا وہ کافی ایجڈ تھا, وہ نارمل نہیں تھا. وہ مجھے دیکھ کر چھپ جاتا تھا. بارش ہو رہی تھی, مجھے اب بہت زیادہ اس چیز کے متعلق دیکھنے کی ہو گیا کہ میں اس کو دیکھوں آخر ہے کیا چیز. میں بہت تیز بارش میں اپنی شاپ سے باہر نکلا اور اس ویٹنگ ایریا کے قریب جب گیا تو ادھر کوئی بھی چیز نہیں تھی. میرے جو ہسبینڈ ہیں وہ بہت زیادہ بریو ہیں, لیکن وہ اس چیز سے ایک دم گھبرا گئے کہ آخر یہ کیا چیز ہے جو بار بار دیکھ رہی ہے اور یہ کیوں دیکھ رہی ہے. لیکن جب ادھر کوئی چیز نہیں تھی تو وہ فوراً وہاں سے جلدی سے شاپ پر آئے. انہوں نے کہا کہ میں شاپ کو بند کر کے گھر چلا جاتا ہوں. میرے ہسبینڈ نے جلدی سے شاپ کو بند کیا اور گاڑی سٹارٹ کی اور واپس آنے لگے. میرے ہسبینڈ یہ کہتے ہیں کہ جیسے میں نے گاڑی کو سٹارٹ کیا تو مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے وہی چیز جو میں نے اس پلر کے پیچھے دیکھی تھی وہ میری گاڑی کے پیچھے بھاگ رہی ہے. وہ جو بھی چیز تھی وہ میری گاڑی کے پیچھے بھاگ رہی تھی. وہی چہرہ جو مجھے جھانک جھانک کر دیکھ رہا تھا وہی چہرہ میری گاڑی کے پیچھے بھاگ رہا تھا. میرے ہسبینڈ جب گھر آئے تو کافی گھبرائے ہوئے تھے اور گھبرائے ہوئے مجھے گھر پہنچنے سے پہلے انہوں نے مجھے کال کر دی کہ جلدی سے دروازہ کھولو. میں نے جا کر گیٹ کھولا. بارش اس دن بہت تیز تھی. میرے ہسبینڈ جب گھر آئے تو ان کو شدید بخار ہوا تھا. وہ مجھے بہت زیادہ پریشان لگ رہے تھے. میں نے جب ان سے آرام سے پوچھا کہ آپ مجھے بتائیں کیا ہوا ہے, تو وہ اس چیز سے بہت زیادہ گھبرا گئے تھے کہ وہ کیا چیز تھی جو تیز بارش میں میرے پیچھے میری گاڑی کی رفتار کے مطابق بھاگ رہی تھی. کوئی انسان اس طرح کسی گاڑی کے ساتھ نہیں بھاگ سکتا. میں نے ان کو سمجھایا کہ شاید آپ کا وہم ہو, ایسا کچھ نہیں ہے. لیکن اب میرے جو ہسبینڈ تھے وہ بہت زیادہ ڈر چکے تھے. وہ کہتے تھے کہ وہ کوئی نارمل چیز نہیں ہے. میں نے زندگی میں پہلی دفعہ ان کو اس طرح دیکھا تھا. نیکسٹ ڈے جب وہ شاپ پر گئے تو ان کی شاپ کے اوپر باقاعدہ جب انہوں نے شاپ کو خود کھولا جا کر تو ان کی شاپ کے آگے بہت بڑا گوشت کا ایک شاپر پڑا ہوا تھا. انہوں نے جب اس گوشت کے شاپر کو دیکھا تو وہ بہت زیادہ ان کو عجیب لگا کہ یہ کیا, یہ گوشت کا شاپر کس چیز کا. وہ جو گوشت تھا وہ بڑا گوشت تھا. اس بڑے گوشت کے شاپر کو انہوں نے ہاتھ لگائے بنا قریب کوئی چیز پڑی ہوئی تھی جس کے ساتھ انہوں نے اس کو ہٹا دیا. جیسے انہوں نے اس کو ہٹایا شاپ کھول کر وہ اندر گئے تو بیٹھ کے وہ باقی جو شاپ کیپرز تھے وہ بھی آ گئے. اب وہ کہتے ہیں کہ میرے ذہن میں یہ چیز چل رہی تھی کہ یہ گوشت کہاں سے آیا, شاید یہ اسی چیز کا کام ہے جو کل رات میرے پیچھے بھاگی تھی. میں نے بہت لیٹ شاپ بند کی تھی شاید اس لیے وہ چیز اب مجھے دیکھ رہی. مجھے یوں لگ رہا تھا کہ وہ چیز سامنے سے پھر مجھے دیکھ رہی ہے. اور واقعی جب میں نے ادھر دیکھا تو اسی پلر کے پیچھے سے وہ چیز مجھے دوبارہ جھانک کر دیکھ رہی تھی اور باقاعدہ مجھے دیکھ کر ہنس رہی تھی. میرے ہسبینڈ کی طبیعت اتنی خراب ہوئی, وہ جلدی سے گھر آئے اور گھر مجھے آ کر کہتے کہ میں اس شاپ پر اب دوبارہ, میرا دل ہی نہیں چاہ رہا کہ میں اس شاپ پر جاؤں. میرے ذہن نے یہ چیز کہا کہ مجھے یہ لگتا ہے کہ جیسے میرے ہسبینڈ کی شاپ کے اوپر کسی نے کالا جادو کروا دیا ہے, کیونکہ آج سے پہلے اگر کوئی غیر مری مخلوق بھی ہوتی تو وہ اس ویٹنگ ایریا میں ضرور نظر آتی. باقی لوگ بھی اس چیز کی تصدیق کرتے. میرے ہسبینڈ نے باقی لوگوں سے بھی پوچھا کہ مجھے ایسی چیزیں نظر آ رہی ہیں, لیکن سب نے لا علمی کا اظہار کر دیا اور سب نے یہ کہا کہ ادھر تو ایسی کوئی چیز نہیں ہے. پھر میرے ہسبینڈ ایک اللہ والے کے پاس گئے. انہوں نے ساری بات بتائی. انہوں نے آ کر میرے ہسبینڈ کی شاپ دیکھی اور انہوں نے کہا کہ تمہاری شاپ کے اوپر اور تمہارے اوپر کوئی شدید کالا جادو کر رہا ہے, حسد اور جلن کی وجہ سے. پھر انہوں نے ہماری شاپ کا باقاعدہ پورا وزٹ کرنے کے بعد ادھر میرے ہسبینڈ کو انہوں نے پانی دیا
کچھ مساجد کا پانی تھا جو انہوں نے دم کر کے دیا اور کہا کہ اپنے ساری شاپ میں اس کا چھینٹے مارا کرو صبح شام، اور اس کے بعد ایک تعویذ دیا لگانے کے لیے، کچھ تعویذ چلانے کے لیے دیے شاپ میں۔ جیسے ہی میرے ہسبینڈ شاپ میں وہ تعویذ چلاتے تھے تو ان کے سامنے اسی ویٹنگ ایریا میں وہ چیز سامنے آ جاتی تھی، لیکن وہ جنہوں نے ہمارا علاج کیا تھا، میرے ہسبینڈ کے اوپر جو کالا جادو تھا جو انہوں نے علاج کیا تھا، انہوں نے یہ کہا تھا کہ تم نے ڈرنا نہیں ہے، تم نے مسجد کے ان پانی کو لازمی اپنی شاپ کے اوپر چھڑکاؤ کرنا ہے اور اس کے بعد تم نے تعویذ چلانے بھی ہیں۔ انہوں نے اسی طرح کیا اور وہ تعویذ چلاتے رہے 1 ماہ لگاتار۔ یہ کام ہونے کے بعد وہ جو چیز میرے ہسبینڈ کو نظر آتی تھی وہ نظر آنا بند ہو گئی، اور وہ چیز آہستہ آہستہ بالکل چھوڑ گئی، اور ہم لوگوں کی جو شاپ تھی وہ ماشاءاللہ پھر چلنے لگی۔ جن دنوں میں یہ اثر ہوا تھا ان دنوں میں کچھ پرابلمس بنی تھی میرے ہسبینڈ کے ساتھ، لیکن بہت زیادہ نہیں بنی تھی کیونکہ ہم نے اس کا بر وقت علاج کروا لیا تھا۔ اگر جادو پرانا ہو جائے تو پھر اس کا جو کاٹنا ہے وہ مشکل ہو جاتا ہے۔ یہ کہانی تھی نازش کی جو انہوں نے اسلام آباد سے میرے ساتھ شیئر کی۔ بہت شکریہ نازش اپنی سٹوری شیئر کرنے کے لیے۔ تو لسنرز، اس کہانی سے آپ یہ سبق ضرور سیکھیں کہ ہر کوئی ہم لوگوں کا اپنا نہیں ہوتا۔ زیادہ تر لوگ حسد کرتے ہیں، اور حسد کرنے والے لوگوں سے ہم لوگ ویسے تو بچ جائیں، لیکن اگر جو حسد کرنے والا تعویذ ڈال دے تو پھر انسان کچھ نہیں کر سکتا، اللہ سے مدد ہی مانگ سکتا ہے۔ اسی طرح جن کے ساتھ بھی ایسا ہو، اللہ پاک ان کو ایسے شیطانی حملوں سے بچا لے اور ان کی اللہ پاک مدد کرے۔ تو لسنرز، یہ تھی آج کی خوفناک کہانی ہے۔ آپ لوگوں کو کیسی لگیں اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیجیے گا، اور جنہوں نے ابھی تک چینل کو وزٹ کیا ہے، سبسکرائب نہیں کیا، تو آپ ضرور میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور میری سٹوریز کو سنا کریں، اور اپنی فرینڈ اور فیملیز میں ضرور شیئر کیا کریں۔ اور آج کا اچھا میسیج یہ دینا چاہوں گی کہ اللہ پاک ہم سب کو ہدایت دے اور ہم لوگ کبھی بھی کسی کا برا نہ کر سکیں۔ اللہ پاک کی رحمت ہمیشہ ہم لوگوں کے اوپر رہے، کبھی بھی ہم اللہ کے غضب کا شکار نہ ہوں۔ اور اینڈ میں یہ ضرور کہنا چاہوں گی، والدین جیسی خوبصورت نعمت کا بہت اللہ کے ہاں شکر ادا کیا کریں، اور اس نعمت کی لمبی زندگی اور صحت تندرستی والی زندگی کی ضرور دعا کیا کریں۔ یہ میرا اچھا میسیج تھا آپ لوگوں کے لیے، اور اس پہ آپ لوگ ضرور عمل کریں گے۔ اور جنہوں نے ابھی تک اپنی خوفناک کہانیاں میرے ساتھ نہیں شیئر کی تو ڈسکرپشن باکس میں میرے ای میل آئی ڈی اور میرے فیس بک آئی ڈی پہ آپ لوگ اپنی سٹوریز بھیج سکتے ہیں، اور جو لوگ ادھر نہیں شیئر کر سکتے وہ کمنٹ باکس میں بھی اپنی سٹوریز کو شیئر کر سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ اپنی ہوسٹ نیلم کو اجازت دیجیے، مجھے اور میرے والدین کو اپنی ڈھیر ساری دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ آپ کا اور آپ کے تمام گھر والوں کو اور آپ کے والدین کا اللہ حامی و ناصر ہو۔